آج کے خطبے کا عنوان حقیقی لذت اندوز۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے جس نے فرمایا ہے، اور جو شخص گناہ یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور صحابہ کرام پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، انسان لذیذ چیزوں سے لذت حاصل کرتا ہے اور لطف حاصل کرنے والی اشیاء سے لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن یہ تمام لذتیں عارضی اور فانی ہیں، بلکہ کچھ تو پشیمانی میں بدل جاتی ہیں۔ حقیقی لذت روحانی، قلبی اور عبادت کی لذت ہے جو کہ ایک مسلمان کو سعادت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کے رب، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایمان کا ذائقہ ہوتا ہے اور دل اس ذائقے کو چکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسے زبان کھانے پینے کی اشیاء کو چکھ سکتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں جس شخص میں پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے، یعنی ایمان کی مٹھاس اور لذت ہوتی ہے جس کی وجہ سے دل خوش، نفس مطمئن اور روح مانوس ہوتی ہے۔ چاہے انسان کے پاس ساری مخلوقات کی تفریحی اشیاء ہوں، لیکن اسی لذت کی بنا پر انسان حقیقی طور پر فائدہ اور سرمدی خوشی حاصل کرتا ہے۔ اسی لذت میں دلی اصلاح، فلاح، خوشی، سرور، اطمینان اور سکون مضمر ہے، کیونکہ اسی میں بندے کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہی اس کا معبود و محبوب ہے۔ اللہ کی عبادت کے علاوہ دنیاوی ہر لذیذ چیز کی لذت صرف ایک بار ہوتی ہے، اس کے بعد زائل ہو جاتی ہے، کیونکہ عبادت الہی کی لذت 3 مرتبہ حاصل ہوتی ہے۔ عبادت کے دوران، بعد میں جب آپ کو اپنی عبادت یاد آئے، اور جس وقت آپ کو اس کا ثواب دیا جائے گا۔ جس وقت دل عبادت الہی اور اخلاص کا مزہ چکھ لے تو دل کو کسی بھی چیز کی مٹھاس اور لذت اچھی ہی نہیں لگتی۔ حب الہی اور محبوب الہی اشیاء کے ذریعے قرب الہی حاصل کرنے پر دلوں کو کامل لذت اور لامتناہی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ سلف صالحین میں سے کسی نے عبادت، اطاعت اور مناجات الہی سے پرسرور ہو کر کہا کہ میری ایسی کیفیت تھی کہ جس کے متعلق میں کہتا ہوں اگر جنت والے بھی اسی کیفیت میں ہوں تو بلا شبہ وہ اچھی زندگی میں ہوں گے۔ اور کسی نے ایمان کی وجہ سے دلی سرور اور خوشی بیان کرتے ہوئے کہا، دل پر کچھ ایسے لمحات بھی گزرتے ہیں جن میں دل جھوم اٹھتا ہے، اور دنیا میں نعمت ایمان و معرفت جیسی اخروی کوئی نعمت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفسانی راحت اور آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں پاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ قیام اللیل کی بھی ایک لذت ہے جس کی مٹھاس رات کو قیام کرنے والے لوگ بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ نیک لوگوں میں سے کسی نے کہا، رات کے آنے پر میں بہت خوش ہوتا ہوں، کیونکہ میری روح رات کو محبوب سے مناجات اور محبوب کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ لذت حاصل کرتی ہے، اور آنکھیں ٹھنڈک حاصل کرتی ہیں، اور فجر طلوع ہونے پر غمگین ہو جاتا ہوں، کیونکہ دن کے وقت اس سے دور ہو جاتا ہوں۔
تلاوت قرآن کی بھی لذت چاشنی اور جمال و جلال ہے، کیونکہ کلام الہی زبان سے پڑھی جائے تو کانوں میں آواز پڑنے سے نفس میں خشوع، دلوں میں نرمی اور اعضاء خشیت و خشوع، محبت و پیار کے باعث پرسکون ہو جاتے ہیں، کیونکہ محبت کرنے والوں کے ہاں محبوب کے ساتھ باتیں کرنے سے بڑھ کر کوئی چاشنی والا کام نہیں ہے۔ محبوب کے ساتھ گفتگو ان کے دلوں کی بہار، مطلوب و مقصود ہے۔ محبوب سے گفتگو کرتے ہوئے بھلا دل کیسے بھر سکتا ہے کہ یہی تو ان کا اصل ہدف ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے دل صاف ہوں تو کلام اللہ سے کبھی تمہارا دل نہ بھرے۔ راہ الہی میں خرچ کرنے کی لذت ابو دحداح رضی اللہ عنہ نے پائی، جس وقت انہوں نے اپنا قیمتی ترین اثاثہ اللہ کی راہ میں دے دیا اور پھر اپنی بیوی کی طرف جا کر کہا، ام دحداح، اس باغ سے باہر آ جاؤ، میں نے اس باغ کو جنت کی ایک کھجور کے بدلے میں بیچ دیا ہے۔ تو ام دحداح بھی یہ کہتے ہوئے کہ یہ تو بڑے منافع کا سودا ہے، اپنے باغ سے خوشی خوشی باہر آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے وافر اجر سے نوازا۔ راہ الہی میں خرچ کرنے کی لذت اور ایمان کی مٹھاس دل کو اپنے قیمتی اثاثے دیتے ہوئے بھی خوشی و سرور سے جھومنے پر مجبور کر دیتی ہے، جبکہ اہل ایمان اور حفاظت دین کی ذمہ داری نبھانے والے افراد جو کہ تعلیم و تعلم میں مصروف رہتے ہیں، یہ لوگ جب علم حاصل کرنے کی لذت پاتے ہیں تو راتوں کو شب بیداری اور سخت حالات کو بھی موم بنا لیتے ہیں، بلکہ کچھ سلف صالحین صرف ایک کتاب کی تصنیف میں 40 سال صرف کر دیتے ہیں۔ علم اور لذت علم کے ذریعے ہی متعلم فضل و کمال کے ارتقائی مراحل عبور کرتا ہے۔ اگر اکثر لوگوں کو علم کی مٹھاس و لذت اور قدر و منزلت کا علم ہوتا تو سب اس کے لیے تلواریں سونت لیتے، لیکن اس لذت اور مٹھاس کو تکالیف کے حصار میں بند کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو جہالت کی دیواروں نے اس لذت سے دور کر رکھا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس عظیم ترین فضل کے لیے مختص کر لے۔ لذت ذکر بھی بے مثال ہے، چنانچہ ذکر کرنے والوں کے تو مزے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مجالس ذکر کو ریاض الجنہ کہا گیا ہے۔ لذت حاصل کرنے والوں کو ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی لذیذ چیز نہیں ملی، کیونکہ اس سے سستی اور عظیم لذت والی عبادت کوئی نہیں۔ اسی طرح دل کو خوش و خرم رکھنے کے لیے بھی اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ فرمان باری تعالی ہے، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ یقیناً بڑی نعمت میں ہوں گے۔ یہ نعمت صرف قیامت کے دن کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ اپنے تینوں ادوار کے دوران نعمتوں میں رہیں گے۔ دنیا کی کون سی ایسی نعمت ہے جو نیک و صاف دلی اور معرفت الہی اور حب الہی سے بڑھ کر ہو؟ بلا شبہ یہ بات بھی سزا، محرومیت، درد اور خسارے میں شامل ہے کہ انسان کو اطاعت و عبادت کی لذت سے دور کر دیا جائے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک کسی عالم نے کہا، یا رب، میں تیری کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں لیکن پھر بھی تو مجھے سزا نہیں دیتا؟ تو اسے کہا گیا، میں تمہارے انجانے میں بہت سزائیں دیتا ہوں، ان سزاؤں میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنی مناجات کی مٹھاس سے دور کر دیا ہے۔ سلف میں سے کسی سے پوچھا گیا، کیا نافرمان کو بھی اطاعت کی لذت ملتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، معصیت کا صرف ارادہ کرنے والے کو بھی لذت نہیں ملتی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر اپنے دل میں عبادت کی مٹھاس اور خوشی نہ پاؤ تو دل کو قصوروار ٹھہراؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والے کو دنیا میں دلی مٹھاس، شرح صدر اور آنکھوں کی ٹھنڈک کی صورت میں
ضرور بدلہ دیتا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو اس کا عمل خالص نہیں ہے۔ دائمی، ابدی اور سرمدی لذت وہ ہے جس میں کسی قسم کی کدورت نہ ہو، جس کے بعد تکلیف نہ آئے، جسے کوئی دکھ درد کم نہ کر سکے، اور ایسی لذت اخروی نعمتوں اور اخروی ٹھکانے کی لذت ہے۔ یہی افضل اور عظیم ترین نعمت ہے، فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے، اور یقیناً وہ ڈرنے والوں کا اچھا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ایسی نعمتیں اور لذتیں ہیں جن کا کوئی ثانی اور مد مقابل نہیں، جو دلوں کو ایمانی مٹھاس سے بھر دیتی ہیں، اور دل اطاعت سے سرشار ہو کر جھومنے لگتا ہے، اور نرم آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، اور اعضاء پرسکون ہوتے ہیں۔ اطاعت الہی قلب و جوارح کی دنیاوی مصروفیات اطاعت الہی قلب و جوارح کی دنیاوی مصروفیات اور زندگی کے لیے دوڑ دھوپ کی جانب سے چھینی گئی صحت واپس لوٹا دیتی ہیں، اور نفس کی ہر قسم کی آلائش و برائیوں سے صفائی کر دیتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے روکا تو آپ سے کہا گیا، آپ تو وصال کرتے ہیں، یعنی مسلسل روزہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے میرے جیسا کون ہے، تم میں سے میرے جیسا کون ہے، مجھے رات کے وقت میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس سے مراد غذا ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو معرفت کے ذریعے دیتا ہے، مناجات الہی کی لذت کے باعث جو دل پر فیضان کی صورت میں ہوتی ہیں، قرب الہی کی وجہ سے جو آنکھوں کو ٹھنڈک کی شکل ملتی ہے۔ نعمت حب الہی، اللہ کی جانب دلی جھکاؤ، اور ان تمام اشیاء کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کیفیت جو حقیقت میں دلوں کی غذا ہے، جو روحانی نعمت آنکھوں کی ٹھنڈک نفسانی، روحانی اور قلبی خوشی کے انداز میں ملتی ہے، جو کہ عام غذاؤں کے مقابلے میں زیادہ مفید اور اچھی ہے۔ بسا اوقات اس روحانی غذا